السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ غالب کی فکر کا سفر ہم جاری رکھیں گے، پھر وہی کتاب ہے اور اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ تو اگلا جو ہے یہ ایک ہی شعر ہے یہ، اور یہ غالب نے کہا ہے کہ ستم کش مصلحت سے ہوں کہ خوباں تجھ پہ عاشق ہیں، تکلف برطرف مل جائے گا تجھ سا رقیب آخر۔ جو بظاہر اس کے معنی سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تیرے چاہنے والوں میں بہت سارے اور حسین لوگ ہیں، تو کوئی اور تجھ سا مل جائے گا، ہم اس سے دل لگا لیں گے۔ لیکن یہ غالب نہیں کہہ رہے، غالب کی تضحیک ہے یہ کوئی عام شاعر کہتا تو بات تھی کہ غالب ان حسین عاشقوں میں سے کسی اور سے دل لگا کر تسکین حاصل کر لیں گے، یہ نہیں۔ وہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ظلم و ستم اگر سہتا ہوں تو اس میں میری مصلحت ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ بہت سارے حسین لوگ تیرے بھی تیرے عاشق ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوگا جو تیرے ظلم و ستم سہ کر یا دیکھ کر، میری حالت دیکھ کر میرا ہمنوا اور ہمدرد بن جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ حسینوں کی صفوں میں میں انتشار پیدا کر دوں گا۔ فراز نے کہا تھا اس کے برعکس معنی میں کہ سمجھا رہے تھے مجھ کو سبھی ناصحان شہر، پھر رفتہ رفتہ خود اسی کافر کے ہو گئے۔ تو یہاں غالب کہہ رہے ہیں کہ جو اس کافر کے ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت ہوگی، اور غالب کو یہ بھی تسکین ہے کہ جب حسن کو بھی جور بیداد کا تختہ مشق بنانے سے گریز نہیں کرتا، تو پھر عشق کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے مطالب اور معانی اس سادہ سے شعر میں پنہاں ہے، یہی غالب کا کمال ہے۔ اگلی غزل کا پہلا شعر یہ ہے کہ فارغ مجھے نہ جان کے مانند صبح و مہر، ہے داغ عشق زینت جیب کفن ہنوز۔ اب مجھے اس پہ فیض کا ایک شعر یاد آ گیا کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا باک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ یہ بھی اسی طرح کا شعر ہے جہاں پہ جیب کہتے ہیں گریبان کو۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں فارغ ہو گیا، تمام ہو گیا، بلکہ جو میرا عشق تھا اس سے مرنے کے بعد بھی میں فراغت حاصل نہیں کر سکا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے صبح اور سورج کا ہمیشہ کا ساتھ ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ساتھ ہے، اسی طرح سے داغ عشق جو ہے وہ جیب کفن یعنی میرے کفن کا حصہ ہے، اس کی زینت ہے۔ تو جس طرح صبح کی زینت سورج سے ہوتی ہے، اسی طرح زندگی میری ختم ہونے کے بعد بھی داغ عشق بدستور روشن ہے اور سینے کو روشن کر رہا ہے۔ صبح کو، کفن کی سفیدی کو غالب نے صبح سے تشبیہ دی ہے، اور سورج کو اس کی توانائی، حرارت و روشنی، انرجی کے حساب سے داغ عشق سے تشبیہ دی ہے۔ اور پھر یہ کہا ہے کہ جو سورج کے ساتھ کبھی نہ منقطع ہونے والا رابطہ صبح کا ہے، وہی کفن کے ساتھ میرے داغ عشق کا ہے۔ اگلا شعر ہے ناز مفلساں زر از دست رفتہ پر، ہوں گل فروش شوخی داغ کہن ہنوز۔ زر از دست رفتہ وہ دولت مال جو ہاتھ سے جاتا رہا ہو، اور داغ کہن پرانا داغ، پرانی چوٹ۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے دولت مند لوگ جب غریب ہو جائیں تو وہ کھوئی ہوئی دولت پہ فخر و ناز کرتے ہیں کہ ہم کسی زمانے میں ایسے تھے، اسی طرح سے میرے پاس عشق کی دولت تھی، اور ایک وقت تھا کہ جب یہ عشق و محبت کے داغ، ان کی آب و تاب اپنے جوبن پہ تھی اور ان میں پھولوں کی سی چمک تھی، اور اس زمانے پہ عشق کے اس عروج پر مجھے آج بھی فخر ہے۔ اب یہاں پہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے
داغ کہن کی گل فروشی نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ شوخی داغ کہن، یعنی جو ان میں آفتاب تھی اور ان میں جو لبھاؤ تھا، جو رچاؤ تھا، انہیں یاد کر رہا ہے۔ محبت کے داغ وہ پھولوں کی صورت نہیں بیچتا، کیونکہ وہ داغ تو اب زر از دست رفتہ ہو گئے ہیں۔ غالب صاحب بیچ رہے ہیں شوخی ان کی۔ اگلا شعر ہے: میں خانہ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں، خمیازہ کھینچے ہے بتے بیداد فن ہنوز۔ سمپل ہے کہ کام سے شعر میں کہ اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے، لٹ بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے۔ تو میرا محبوب جس ظلم و ستم کا عادی ہے، اب مجھ میں اس کی تاب و تواں ختم ہو چکی، اور میں اس کا یہ شوق پورا نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے اگلی غزل ہے: حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز۔ اب یہ ایک خوبصورت شعر ہے۔ مطلب مشکل ہے کہ کوئی مشکل کام ہو، مشکل مقصد ہو، اور عمر خضر دراز، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خضر ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز کے لیے ہے محاورہ جب کسی ایسی چیز کی دعا دی جائے یا تمنا کی جائے جو پہلے سے ہی موجود ہو، تو یعنی پیاس نہ لگ رہی ہو، آپ پانی پلا رہے ہیں، تو عمر خضر دراز اسی معنی میں ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مشکل مطالب ہوتے ہیں، مشکل مقاصد ہوتے ہیں، ان میں تو ہماری دعا، کوئی منتر، کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بس پھر ہم ایسی ہی دعا مانگیں گے کہ جو آسانی سے پوری ہو یا پہلے ہی پوری ہوئی بھی ہو، اور ہمارا بھرم بھی باقی رہے۔ ورنہ ہم ایسی چیز طلب کریں گے جو پہلے ہی سے دی جا چکی ہو۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ عجز و نیاز کا جو میرے پاس ہتھیار ہے، جادو ہے، وہ کسی مشکل کام کے حل ہونے میں ممد و معاون نہیں ہو سکتا۔ تو اور میرے پاس کوئی اور تدبیر بھی نہیں ہے، یا تو کوئی اور تدبیر ہو کہ چلو عجز و نیاز دعا نہیں چل رہی تو میں یہ کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ پھر بارگاہ باری تعالیٰ میں بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ خضر کی عمر لمبی ہو، اور یہ التجا پہلے سے پوری ہو چکی ہے تو غالب صاحب کا بھی بھرم رہ جائے گا۔ اگلا شعر ہے اسی غزل میں: نہ ہو بے ہرزہ بیاباں نہ ورد وہم وجود، ہنوز تیرے تصور میں ہے نشیب و فراز۔ اب یہ ایک گہرا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجھے وجود کے سلسلے میں وہم و گمان کی خاک نہیں چھاننی چاہیے۔ بے ہرزہ یعنی بیہودہ طریقے پہ، فضول طریقے پہ جو سرگرداں ہو، اور بیاباں نورد یعنی صحرا و بیاباں میں پھرنے والا۔ تو اگر تو یوں ہی وہم و گمان کی خاک چھانتا رہے گا تو تجھے ملے گا تو کچھ نہیں، مگر اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ تیرے تصور میں ابھی تک اونچ نیچ باقی ہے۔ تو اونچ نیچ کا مطلب یہ ہے اوہام کا شکار ہونے کی دو صورتیں ہیں وجود کے سلسلے میں۔ اول یہ کہ وجود کا سب سے اونچا مرتبہ وجوب کا ہے، واجب و امکان، تو واجب کے بعد سب سے نچلا امکان کا ہے، اور یہی اونچ نیچ ہے۔ یہ اونچ نیچ مسافر کے لیے پریشانی کا اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ خود وجود حقیقی کے سوا کسی دوسرے وجود کو تسلیم کیا جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک یہ بھی بیکار کی صحرا نوردی ہے، وہم و گمان کے دشت کی خاک چھاننا ہے، اور یہ اونچ نیچ کے تصور کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کی طبیعت ایکسیسز سے، افراط و تفریط سے پاک ہو کر بیلنس پر آ جائے، توازن پر آ جائے، اعتدال پر آ جائے، تو اس طرح کے اوہام کاملاً ختم ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک وجود کا تصور باقی رہ جاتا ہے جو وجود حقیقی ہے۔ باقی تمام جو ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ سب وہم کی تخلیق ہیں۔ اگلا شعر ہے: نہ پوچھ وسعت میخانہ جنوں غالب، جہاں یہ کاسہ گردوں ہے ایک خاک انداز۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کاسہ گردوں
یعنی آسمان کا کاسا، یا جیسے الٹا پیالہ ہو یا کشکول ہو، اور خاک انداز جو ہے وہ کہتے ہیں ڈسٹ بن کو یا ٹریش کین کو، جہاں پہ کوڑا کرکٹ آپ صفائی کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ تو غالب اب آپ کو کائنات کی وسعت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میخانہ جنوں میں، اس کائنات میں، اس عظیم تماشا گاہ میں آسمان ایک خاک انداز کی طرح ہے۔ تو اگر آسمان کو خاک انداز غالب نے اس لیے کیا کہ زمین جو سراپا خاک ہے وہ اسی سولر سسٹم میں یا اسی آسمان میں یا اسی سسٹم میں پڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور اس کی خاک سے انہوں نے خاک انداز کی تشبیہ تراشی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ محض ایک خاک انداز ہے اس میخانہ جنوں میں۔ یہ جو ایک ساغر نما برتن سا ہے، اس میں اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اس میں یہ ایک خاک کی بنی ہوئی زمین کو پھینک دیا ہے۔ اس لحاظ سے عالم اتنا وسیع ہے کہ یہ خاک سے بھری ہوئی زمین کو سنبھالے ہوئے جو یہ ہمارا عالم ہے جسے ہم جانتے ہیں، یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کاسہائے شراب میں جو عالم ہے اس میں کسی بہت اہمیت کا حاصل ہو، اور بلکہ خاک انداز ہے۔ تو آپ اس شعر میں غالب اپنے وقت سے بہت آگے لگتے ہیں۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم کتنی بڑی کائنات کا کتنا معمولی سا غیر اہم حصہ ہے، اور وہی بات غالب نے کہی ہے۔ اگلی غزل کا ایک شعر ہے کہ یک قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت، نقش پا میں ہے تپے گرمی رفتار ہنوز۔ تو ایک تو اپنی سائی کی انرجی کی بات کر رہے ہیں کہ میں اس طرح سے بیابان میں پھر نکلا ہوں، تیز رفتاری، انرجی، پرپز، کہ جہاں جہاں میرے پیر کے نقش پڑتے ہیں وہاں وہاں اتنی حرارت ہے کہ ان سے چنگاریاں ابھر رہی ہیں۔ ابھی بڑی اچھی تشبیہ دی ہے کہ پورا بیابان، یعنی پورا کینوس جو غالب کا ہے یا ان کا ریلم آف پرسیوٹ ہے، وہ پورا ایک آتش زدہ یعنی آگ لگے ہوئے کاغذ کی طرح شعلہ زار بن گیا ہے۔ تو یہ انتہائی کمال کی بات ہے۔ گرمی رفتار میں حرارت نقش پا ہونے کے وجہ سے پورا دشت، ان کی تباہ آزمائی کا پورا میدان یا ان کی توجہ کا پورا مرکز، اسے کاغذ آتش زدہ سے تشبیہ دینا بڑے کمال کی بات ہے۔ ایسی تشبیہ میں نے کسی اور شاعر میں نہیں دیکھی۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے، کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ آسان شعر ہے لیکن اس کے بھی دو معنی نکلتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اگر میں اس سے جان عزیز رکھوں گا تو جان تو بچ جائے گی، لیکن وہ دشمن ایمان ہے اور میرا ایمان لے لے گا، تو بہتر ہے کہ جان ہی دے دوں۔ لیکن صحیح معنی اس شعر کے یہ ہے کہ اس بت پر اگر میں جان قربان کرنے میں تساہلی کروں گا، دامن بچاؤں گا اپنا، تو اس پہ جان قربان کرنا تو عین ایمان ہے، تو پھر اس سے جان کیوں کر عزیز رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک پہلودار شعر ہے، بادی نظر میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں، غور کرنے پر ایک دوسرے معنی جو زیادہ لطیف ہوتے ہیں، زیادہ عمیق ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو ظاہری معنی پہ قناعت کر لیتے ہیں وہ پھر غالب کے ان معانی کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ غالب کا خاصہ ہے، بہت جگہ آپ کو ایسا ہی ملتا ہے۔ پھر اسی شعر میں کہتے ہیں، تاب لائے ہی بنے گی غالب، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز۔ اچھا شعر ہے۔ پھر اگلی غزل میں ہے کہ تو اور آرائش خم کاکل، میں اور اندیشہائے دور و دراز، ہوں گرفتار الفت صیاد، ورنہ باقی ہے طاقت پرواز، اسد اللہ خاں تمام ہوا، اے دریغا وہ رند شاہد باز۔ یہ ایک اچھا شعر ہے، کتنی خوبصورتی سے پورا انہوں نے نام استعمال کیا ہے تخلص کے ساتھ۔ مرزا کے اشعار کو سمجھنا پڑتا ہے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے، لیکن اسد اللہ خان میں جو بزرگی ہے، جو بلندی مرتبہ ہے، جو آہنگ ہے،
وہ تنہا اسد میں نہیں ہے۔ اور یہاں غالب اپنی رخصت کا پتہ دے رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ کیسا وجود تھا جو تمام ہو گیا۔ اور مثلا ایک اور جگہ آپ نے کہا ہے، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں، وہ جوانی کدھر گئی۔ تو اب یہ بات تو آسان ہے، لیکن اسد اللہ خاں جس طرح سے یہ استعمال کرتے ہیں اس سے بڑا وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلی غزل غالب کی مشہور ترین اور بہترین غزلوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایک شعر میں اس کے ایک جہان معانی پنہا ہے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ پھر کہتے ہیں دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ بھی کمال پر پہنچنے کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دنیا میں جو مشکلات ہوتی ہیں، جو حالات ہمارا امتحان لیتے ہیں، ان سے صبر و ہمت اور یقین کے ساتھ گزرتے ہوئے کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا آسان نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو کسی بلند و شایان مقصد کے لیے وقف نہیں کر سکتا اور اسے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے لیے ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کرنے کو تیار نہ ہو جائے۔ تو سادہ الفاظ میں زندگی ایک ایسا سمندر ہے جس میں قدم قدم پر جال بچھے ہوئے ہیں، اور ان جالوں میں جو پھندے ہیں وہ مگرمچھوں کے حلق ہیں، یعنی جال کے ہر پھندے میں ایک مگرمچھ حلق کھولے بیٹھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے جال سے مقابلہ کرتے ہوئے اس سمندر میں کسی مقصد کی طرف بڑھنا ہرگز سہل نہیں ہے۔ تو یہی پوری کیفیت کا خلاصہ ہے کہ مرزا نے خوبصورتی سے پہلے خطرے کو واضح کیا کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، پھر کہا کہ دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں اب اس آزمائش سے گزرتے ہوئے یہ جو قطرہ ہے موتی بنتا ہے، یا سمندر سے باہر نکل کے مٹی میں جذب ہو جائے گا، یا اس کے اندر ہی گم ہو جائے گا بغیر موتی بنے۔ تو ان خطروں اور ہلاکتوں کی ان تمام کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سے گزرتے ہوئے ہی قطرے موتی بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مرزا کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تک خطروں کا مقابلہ نہ ہو، استقامت نہ ہو، تو آپ منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو ایک چیز ہے یہ مرزا کی بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ غالب نے تعین نہیں کیا کہ عمل ارتقاء میں، ترقی میں قطرے کو کون کون سی آفتیں پیش آئیں گی۔ غالب نے صرف یہ کہا ہے کہ آفات پیش آئیں گی، تعین نہیں کیا۔ تو ہر قطرے کو، ہر انسان کو یکساں حالتیں پیش نہیں آ سکتی، اور اس کا اندازہ وہ جو ان خطرات کا سامنا کرے وہی پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے حالات کو خود کر سکتا ہے۔ لیکن نصب العین سب کا ایک ہی ہے، قطرے کا گوہر بننا۔ اور جیسے یہ شاعر کے قطرے کے لیے شاعر اسے منتہائے کمال قرار دیتا ہے غالب، اسی طرح سے انسان کے لیے بھی فوج کمال پہ پہنچنا اس کا مقصد ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ پرتو خور یعنی سورج کا جلوہ۔ تو سورج کی روشنی جب آتی ہے تو شبنم فنا ہو جاتی ہے، جو اس کے قطرے ہوتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میری ہستی بھی میرے محبوب حقیقی کی عنایت کی صرف ایک نظر ہونے تک ہے، جب ان کی نظر عنایت ہو گئی تو میں فنا ہو گیا۔ تو یہاں پہ شعر کے معنی اور اس کی کنسٹرکشن سے ظاہر ہے کہ عنایت کی نظر وہ وجود حقیقی سے طلب کر رہے ہیں کہ جس کی نظر عنایت
تمام غیر حقیقی، غیر اہم اور عارضی ہستیوں کو فنا کر سکتی ہے، یعنی اپنے اندر جذب کر سکتی ہے، جس طرح سے سورج آ، قطرے کو فنا کر دیتا ہے، ایلیمنیٹ نہیں کرتا، وہ بھاپ بن جاتا ہے، بخارات بن جاتا ہے، اسی طرح سے۔ پھر کہتے ہیں یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ اب آپ نے شعر کی خوبصورتی پہ غور کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بھولے کہ نہ رہے، بھول نہ کہ زندگی کی مہلت جو ہے وہ ایک نظر سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جیسے نظر اٹھائی، دیکھا اور ختم ہو گئی، اسی طرح سے اگر آپ آن دا فرمامنٹ آف ٹائم دیکھیں، ازل سے ابد تک کے تناظر میں دیکھیں، تو ایک انسانی زندگی کی مہلت پلک جھپکنے تک موجود ہے۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی کو انہوں نے بتایا کہ اس بزم میں، ایک انجمن میں آپ کی ہستی اس طرح سے ہے جیسے ایک چنگاری تڑپ کر اٹھے اور ختم ہو جائے، تو زیادہ چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آخری شعر اردو کے خوبصورت ترین اشعار میں سے ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہ ایک نادر و بدیع تشبیہ ہے جس سے مرزا غالب کے اردو اور فارسی کے کلام بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے شمع ہے، جب تک صبح نہیں ہوتی وہ برابر جلتی رہتی ہے، ہر حال میں جلتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، مشکلات سے اس کو چھٹکارا نہیں ہوتا جب تک موت آ کے نجات نہیں دیتی۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے جو اونچ نیچ ہے، جو مسائل ہیں، ان کا علاج، مستقل علاج موت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو ان سے نبرد آزما رہنا ہے۔ جیسے کہ شمع جب رات میں جلاتے ہیں اور وہ برابر جلتی رہتی ہے، تو غم ہستی بھی ایک شمع ہی ہے، آپ شمع کی مانند جل رہے ہیں اور روشنی کر رہے ہیں، اور صرف موت ہی اس ہستی کو بجھا سکتی ہے، اور مسائل جن سے آپ نبرد آزما ہیں ان سے مکمل طور پہ چھٹکارا جب ہی ملے گا۔ تو یہ غالب کے کچھ اشعار تھے آج کے لیے۔ اب ہم اگلی نشست میں مزید اشعار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔